یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیاری اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر بات پڑے گا۔ رسول برکت اور رحمت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے زمین پر اپنی خلافت کے لیے اپنے دست قدرت سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح ڈالی اور جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا اور ایک عرصے تک دونوں جنت میں رہے۔ ان دونوں کا اللہ نے نکاح کروا دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کے حکم سے آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا یہ جنت سے زمین پر تشریف لائے، اور پھر نسل انسانی کا مزید سلسلہ آگے بڑھا۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ سارے انسانوں کے باپ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اولاد کی نعمت سے نوازا، جس سے آہستہ آہستہ انسانوں کا اضافہ ہوتا رہا۔ لوگ مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں اور مختلف رنگ و نسل میں مزید آگے پھیلتے چلے گئے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے۔ شروع کے اندر تو فطری طور پر ہر بندہ، ہر انسان اللہ پاک کو ایک ماننے والا تھا اور اللہ پاک کو ہی اپنا خالق اور اپنا مالک ماننے والا تھا۔ یعنی سب کا نظریہ، سب کا عقیدہ یہی تھا کہ ہمارا خالق ایک اللہ ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان، جو کہ جنت سے ہی آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا، شیطان حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا دشمن اور آپ کی اولاد کا بھی دشمن تھا۔ اب شیطان نے اولاد آدم کو بہکانا شروع کیا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ جسے تم خدا سمجھتے ہو، تمہارا حقیقی خدا، حقیقی معبود وہ نہیں ہے۔ اب لوگ شیطان کے بہکاووں میں آئے تو اب لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشنا شروع کر دیے، بت بنائے اور بتوں کی لوگ پوجا کرنے لگے، اور اس طرح لوگ بھٹکنا شروع ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور تھا، آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، لیکن آپ کی دعوت سے گنتی کے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے۔ 80 یا 82 یہ افراد تھے جو آپ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، سارے لوگ غرق ہو گئے۔ آپ کا بیٹا بھی اس میں تھا، آپ کی بیوی بھی تھی، اور بھی بہت سارے افراد تھے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو کشتی بنائی تھی، وہ کشتی اس طوفان کے اندر جو پانی زمین سے نکلا، کچھ آسمان سے پانی اترا تھا، یہ کشتی اس پانی پر تیرتی رہی، یہاں تک کہ جودی پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری۔
پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ طوفان ختم ہو گیا، عذاب ختم ہو گیا، لوگ ہلاک ہو گئے، یہ جو لوگ بچ گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے انہی لوگوں کو دوبارہ پھر زمین پر بسایا۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، کہ ان سے پھر دوبارہ نسل انسانی مزید آگے بڑھی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ 80 یا 82 افراد تھے جن سے پوری دنیا کے اندر انسان پھر پھیلنا شروع ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مزید انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آتے رہے۔ یعنی کوئی بھی دور ایسا نہیں رہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو نہ بھیجا ہو۔ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، کبھی ایک نبی، کبھی 2 نبی، کبھی ایک ہی وقت میں کئی نبی آئے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام یہ مدین میں اللہ کے نبی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مصر کے اندر اللہ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے وہ بھی اللہ کے نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام میں اللہ کے نبی، اور آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام مصر میں اللہ کے نبی۔ تو اس طرح یہ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے درس تراویح کے اندر آپ کے سامنے روزانہ انشاءاللہ الکریم کسی ایک نبی کا میں ذکر خیر کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبیوں کا تعارف کیا ہے۔ قرآن کریم میں کم و بیش 27 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ ہم روزانہ ایک نبی کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آج میں آپ کے سامنے نبی، نبوت، نبیوں کی تعداد، ان پر نازل ہونے والی کتابیں اور وحی اور اس جیسی جو ضروری چیزیں ہیں، بنیادی باتیں، میں وہ بیان کروں گا تاکہ آپ کو مزید آگے جو چیزیں آئیں گی اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان نبیوں میں سے جو نبی نئی شریعت لے کر آئے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ 2 حدیثیں ہیں نبیوں کی تعداد کے بارے میں۔ ایک حدیث میں تو فرمایا 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، اور ایک حدیث میں 2,24,000 کا بھی ذکر ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ہم اللہ کے ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو یوں بیان کریں کہ کم و بیش 1,24,000۔ ٹھیک ہے، یعنی صرف تعداد فکس کر کے نہ بیان کریں کہ اتنے آئے، کیونکہ ہو سکتا ہے زیادہ آئے ہوں، تو اب کم بیان کریں گے تو زیادہ کا انکار ہوگا، تو اس لیے کم و بیش کر کے اس کو بیان کیا جائے۔ نبی پر وحی کا آنا ضروری ہے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کا لفظی معنی تو ہے پیغام پہنچانا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا، یہ وحی کے لفظی معنی ہے۔ اور شریعت کے اندر وحی وہ اللہ کا خاص کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ اب وہ جو کلام ہے جو کسی نبی پر نازل ہوا ہو، چاہے کسی فرشتے کے ذریعے آیا ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس نبی کے دل میں وہ بات ڈال دے، چاہے وہ خواب کے ذریعے بیان کر دے، تو مختلف طریقے ہیں وحی کے۔ اس کی میں مزید تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الشورى آیت نمبر 51 نمبر آیت میں وحی کے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، یعنی کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے ڈائریکٹ کلام فرمائے، الا وحیا، مگر وحی کے طور پر۔ پہلی صورت کیا ہے؟ وحی کے طور پر اللہ اس سے کلام فرمائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اللہ نے فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ نے اللہ سے خوب کلام فرمایا, تو اللہ کے کلیم ہیں. اچھا دوسری چیز, او من وراء حجاب, یا اس طرح کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو, وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو, اللہ پردے کے پیچھے نہیں, اللہ کے لیے تو کچھ بھی حجاب نہیں, وہ آدمی پردے کے عظمت کے پردے کے پیچھے ہو. اور تیسری صورت او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, یا اس طرح کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے. انہ علی حکیم, بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے. اب اس آیت میں اللہ پاک نے 3 طریقے بیان فرمائے. پہلا وحی کے طور پر, یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس نبی کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دے, یا بیداری کے اندر جاگتے ہوئے یا خواب کے اندر اللہ تعالیٰ الہام کر کے اس سے کلام فرمائے. الہام مطلب دل کے اندر بات کو ڈال دینا. اچھا اس صورت میں وحی کے پہنچنے میں فرشتے کا کوئی نہیں ذکر, یعنی ایسا نہیں کہ فرشتے کے ذریعے ہی وحی آتی ہے, بغیر فرشتے کے ذریعے بھی اللہ پاک اپنے نبیوں کو وحی فرماتا ہے. اور جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینے میں اللہ پاک نے ایک ساتھ زبور کو نازل فرما دیا, یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ پاک نے وحی فرمائی, خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی, اور اس میں معراج میں اللہ نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی. کیا وحی فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, تو اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. رب جانے, رب کا محبوب جانے. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو, یعنی رسول پردے کے پیچھے اللہ کا کلام سنے. موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے کلام سے مشرف ہوئے. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے, وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے. جیسے جبرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس آئے, حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اس کے نبیوں کے پاس آئے, تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی. اب ایک اور بات جس کا میں مختصر پہلے بھی ذکر کر چکا کہ نبیوں کی تعداد سے متعلق مختلف روایتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کی صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی تعداد خاص نہ کریں, کیونکہ تعداد خاص کرنے پر ہو سکتا ہے کسی نبی کا ہم انکار بیٹھیں, کسی نبی کا انکار کر بیٹھیں, اور کسی بھی نبی کا انکار کرنا کفر ہے. رسولوں کی تعداد 313 بیان کی جاتی ہے, اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 نبیوں کا ذکر نام لے کر فرمایا ہے. ویسے تو بہت سارے نبی ہیں, لیکن قرآن میں 27 نبیوں کا ذکر بیان کیا گیا, اور اس میں زیادہ ذکر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت داود علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت یسع علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ذوالکفل علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا گیا.
اس کے علاوہ تورات میں حضرت شیس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت شعیہ علیہ السلام کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ نبی پر ایک تو وحی ہوتی ہے، دوسرا اللہ کے جو نبی ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ معجزہ کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والا۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبیوں کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ کر کے اعلان کرتے ہیں، ایسی چیزوں کا اعلان کرتے ہیں، ایسی چیزوں کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ جو عادتاً ناممکن ہوتی ہیں۔ یعنی عادتاً ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کام نہیں ہو سکے گا، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم بتائیں گے۔ جیسے مردے کو زندہ کر دینا کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبیوں کو یہ معجزہ ملتا ہے۔ سورج کو مغرب سے واپس بلا لینا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، لکڑی کو زمین میں گاڑنا تو لکڑی ایک روشنی دینا شروع ہو جائے، لکڑی سے پھل اگنا شروع ہو جائیں، لکڑی پھینکنا اژدہا بن جائے۔ اللہ کے نبیوں کے جتنے معجزے ہیں تو یہ معجزے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی نبوت کی ایک دلیل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اب کوئی بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں جناب اللہ کا نبی ہوں، اور کوئی بندہ اس پر یہ کہتا ہے اگر تم اللہ کے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ طلب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کیا اس کے دل میں یہ بات ہے کہ نبی آ سکتا ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ فوراً اس کو سزا دے یا اس کو جھٹلائے کہ نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی دعویٰ کرنے والا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں، 4 چھوٹی کتابیں ہیں اور 4 بڑی کتابیں ہیں، 100 چھوٹی کتابیں ہیں۔ بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور چھوٹی کتابیں جنہیں صحیفہ کہا جاتا ہے یہ اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائیں۔ چاروں آسمانی کتابوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ جیسے اللہ پاک نے تورات کے بارے میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور شریف یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور میں 150 سورتیں، اور سب دعا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر یہ مشتمل ہیں۔ اچھا، زبور شریف میں حلال و حرام، فرائض، حدود اور احکام کا اس طرح کی باتوں کا ذکر نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی۔ داود علیہ السلام یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے والد بھی ہیں اور خود بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اس طرح انجیل یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ اس کے بعد مزید انجیل کی کچھ تعریفات بیان کی گئی، اور قرآن مجید اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کریم کے بارے میں قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں جہاں اللہ نے قرآن کریم کا بیان فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ ٹیڑھ
جن کے دلوں کے اندر ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر فتنہ ہے، وہ اس کے اندر اس طرح کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، ورنہ قرآن ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو قرآن سے ہدایت لینا چاہے، قرآن ان سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب اس میں کوئی بندہ بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ لفظوں کی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ زبر زیر پیش کی تبدیلی کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے جناب کر تو رہے ہیں قادیانی اور اسی طرح دیگر غیر مسلم تبدیلیاں تو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج تک ویسا کا ویسا مسلمانوں کی سینوں میں محفوظ ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ جو بھی اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے، تبدیلی فوراً سامنے آ جاتی ہے، فوراً پکڑی جاتی ہے، زیادہ یہ چیز عام نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ جس کی حفاظت اللہ کرے تو کون ہے پھر اس کو نقصان پہنچا سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو مختلف اوصاف و کمالات سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آنے والے دنوں میں مزید اس پر میں کلام کروں گا کہ اللہ نے اپنے کس نبی کو کیا خوبی عطا فرمائی ہے، کس نبی کی کیا شان ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنتے رہیں گے، پابندی سے آپ حاضر رہیں گے، اللہ نے چاہا تو خود محسوس کریں گے قرآنی معلومات، اور خاص طور پر اللہ کے نبیوں کے بارے میں کتنی اہم معلومات آپ کو پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔